السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے میرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 47. وہ کس منزل کی سمت روانہ تھی اسے کچھ علم نہیں تھا. اس کا دماغ ایک نقطے پہ اٹک گیا تھا. لوگ اس کا جسم لے کر جا رہے تھے، وہ روح کہیں اور چھوڑ آئی تھی. گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسے احساس ہوا کہ گاڑی کی رفتار سست ہوئی ہے. پھر اس نے آس پاس شور اٹھتے ہوئے محسوس کیا. آوازیں. وہ آوازیں ہتھوڑے کی صورت اس کے سر پہ برس رہی تھیں. اس کے آس پاس بیٹھے لوگ نیچے اتر کر چلے گئے. وہ سکڑ سمٹ سی گئی. گاڑی پہ لوگ لاٹھیاں مار رہے تھے، لوگ چلا رہے تھے. اور تب کسی عورت نے اندر آ کر اس کے آگے ڈھال بنا دی. باہر کھڑے لوگ گاڑی کے اندر آنا چاہتے تھے. وہ اس سرخ گاؤن والی لڑکی کو باہر نکالنا چاہتے تھے. جو ذلت اس کے بخت میں لکھی تھی وہ اسے بڑھانا چاہتے تھے، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا. کئی منٹ بعد گاڑی پھر چل پڑی تھی، مگر لڑکی کا خوف، وہ خوف ختم ہونے کے بجائے بڑھ گیا. ہر گزرتا منٹ اسے اس کی بربادی کے قریب لے کر جا رہا تھا. ہر آواز پہلے سے زیادہ خوفزدہ کر دیتی تھی. ان سب کے درمیان وہ آواز کہاں تھی؟ گمبھیر محل پہ اتری وہ صبح تازہ دم تھی. ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے پسینے سے شرابور وہ گھر کے اندر داخل ہوا. اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا، کوئی 30-32 سال کا خوش شکل آدمی. وہ دونوں جاگنگ سے لوٹے تھے. ایک اور بات معید، میں چاہتا ہوں اس بارے میں تم کسی سے کوئی ذکر نہ کرو، خاص طور پر قیس یا پھر میرے گھر والوں سے، اوکے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کب کی یار؟ اور قیس کو کیسے نہیں بتایا؟ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا. اور ایک اور بات، تمہارے فادر پاکستان سے تھے اور تمہاری مدر برطانیہ سے. صحیح کہا. وہ چلتے ہوئے محل کے اندر آ گئے. جب معید نے سوال کیا، اب تم میری ذاتی زندگی کو کچھ دیر کے لیے بخش دو. یار دیکھو، تمہاری ممی اور تمہارے بابا کی شادی برطانیہ میں ہوئی. تمہاری ممی کے پاس وہاں کی نیشنلٹی تھی اور شادی کے بعد وہ دونوں 6 سال وہیں رہے. یہاں تک کہ تمہاری اور تمہاری بہن کی پیدائش بھی وہیں کی ہے. یعنی تم ایک برطانوی شہری ہو. اور اگر تم ہو تو تمہاری بیوی کے پاس بھی نیشنلٹی آ گئی. سنہری سیاہ جالیدار دروازے کے پاس مہدی ٹھٹک کر رکا. اب تم ایسا کرو کہ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے نام سے بھیجو، اور وہ بھی برطانیہ. وہاں جا کر اپنی شادی رجسٹر کرواؤ، اور اگر پھر بھی مسائل ہوئے تو تم ازائلم کے لیے اپلائی کر دینا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے شہریوں کو برطانوی حکومت بہت جلد ازائلم دے دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ مہدی چند لمحے آنکھیں سکوڑے اسے دیکھتا رہا. اس کی ماں برطانیہ میں بھی کسی چینل پر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہی تھی. پاکستان آ کر بھی وہ ان کے لیے مختلف ڈاکیومنٹریز ریکارڈ کرتی رہی تھی. مہدی 1-2 بار جب برطانیہ گیا تھا تب اس کی ماں کے خاندان میں سے کئی لوگ اس سے ملے تھے. یہ مشورہ اسے ہر طرح سے معقول لگا. اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہی ہوگا. وہ خوش ہو گیا. اتنے دنوں میں اس کے چہرے پر اگر واقعی کوئی خوشی آئی تھی تو آج آئی تھی. اس خوشی میں تمہیں اچھا سا ناشتہ کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہم تمہارے آفس چلیں گے. معید مسکرایا، یوں جیسے کوئی عظیم کارنامہ انجام دیا ہو. مہدی نے شیف کو آواز دی. وہ مؤدب سا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. مہدی نے اسے چند ہدایات دیں اور خود اوپر تازہ دم ہونے چلا گیا. ملازمین اب معید کو ڈائننگ ہال کی طرف لے جا رہے تھے. وہ نہا کر باہر آیا اور کلازٹ میں اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگا جب اس کا موبائل بجا تھا. مہدی ملٹری سبز رنگ کی بیگی شرٹ اور پینٹ لیے اندر کمرے میں آ گیا. بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا. زینیا کی کال تھی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی. کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا اور خود پلنگ پہ آ کر بیٹھا. وہ ایک فون کال اس کی تھکن اتار دے گی، اسے یقین تھا. صبح صبح میری یاد کیسے آئی سرکار؟ قیس گوادر میں ہے، وہ بغیر تمہید کے بولی. سو جاؤ، ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی.
वेट, तुमने सुबह सुबह भांग तो नहीं पी ली? वो उठकर सिंगार में इसके आगे आकर खड़ा हुआ। कैस गवादर में है मेहदी, और मैं इस वक्त संजीदा हूँ। अब के वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। मेहदी एक लम्हे के लिए थम गया। वो मेरे घर के बाहर खड़ा था, उसने मुझे देखा। वो बुर्राक के साथ आया था। बुर्राक उससे इंतकाम ले रहा है, मुझे यकीन है। बाथरोब में मलबूस आदमी बेख्तियार ड्रेसिंग टेबल के कोने पे टिक गया। सारी खुशी गैरत हो गई थी। जीनिया कह रही थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, ना ही मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि मुझे आपसे बातें छुपाने का कोई शौक नहीं है, और ना मैं इसे ज़रूरी समझती हूँ। अगर बुर्राक हमारे निकाह के बारे में जानता है, तो प्लीज़ आप उससे बात करें, वो ये सब कैस को ना बताए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही जीनिया। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें महफूज कर सकूँ, मैं उतना ही नाकाम होता चला जाता हूँ। बहुत देर बाद वो शिकस्तगी से बोला। उसके चेहरे से सारी खुशी गारत हो गई थी। आप मुझे महफूज करने के बारे में मत सोचें। ये काम 24 साल अकेले किया है, अब अगले कई साल भी कर सकती हूँ। वो उसकी बात काटकर रसान से बोली। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें अकेले हर काम कर सकती हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आपके और आपके भाई के दरमियान कुछ भी आए तो उसकी वजह मैं हूँ। मैं आप पे वो लम्हा नहीं लाना चाहती जब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा लम्हा आ गया तो मैं क्या करूँगा? वो नाखून से सिंगार में इसका कोना खुरचने लगा। उस लम्हे का इंतज़ार कर लेते हैं। बातों से एतबार उठ गया है मेरा। मेहदी ने गहरी सांस लेते हुए चेहरे पे हाथ फेरा। वो वाकई परेशान था। एक ऐसी परेशानी जिसके आगे उसे कोई हल नहीं दिख रहा था। उसे उस सर्दी में ठंडे पसीने आ गए थे। कई लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। मेहदी पलंग पर आकर लेट गया था। जीनिया ने भी खुद को इसी अंदाज में गिरा लिया। तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैं ना कहूंगी तो नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा, मेहदी मुकम्मल संजीदगी से बोला। फिर पूछें, उसने सहूलत से इजाजत दी। क्या मैं यकतरफा कोशिशें कर रहा हूँ? यानी तुम्हारे और मेरे निकाह के मुताल्लिक कैस नहीं जानता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम चाहो। अनीसा और अपने बाकी घर वालों को मैं देख लूंगा। कैस के कानों तक ये बात कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ये चाहती हो? वो एक बाजू सर के नीचे दिए निगाहें छत पे टिकाए हुए था। कुछ बातें कहना बहुत मुश्किल होता है। या फिर तुम उसके पास वापस आना चाहती हो, सब भूल कर, उसे माफ करके। अगर तुम दोबारा उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो तो मैं। वो एक लम्हे को रुका। तुम्हारा साथ दूंगा। हालांकि ये एक गलत फैसला होगा, लेकिन तुम दुनिया से जो भी चाहती हो, मैं वो चीज लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। वो चादर पे उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए कह रही थी। कभी उस पे अंग्रेजी हर्फ एम लिखती, कभी जेड, फिर ए, और फिर एक नादीदा लकीर एम से जेड की ओर खींचती। एक ताल्लुक, एक डोर। क्यों? जब मैं हमेशा कहती थी मुझे अब्दुल्ला के साथ रहना है, तब भी लोग मुझसे यही पूछते थे, क्यों? ना मैं उससे मिली, ना देखा, फिर भी उसके साथ क्यों रहना चाहती हूँ? मेरे पास तब जवाब नहीं थे। मुझे लगता था अब्बा और उनके खानदान ने उसके साथ बहुत गलत किया है, और वो हमारी वजह से बहुत कुछ खो चुका है, और सबसे बढ़कर वफा। मैं उसके नाम के साथ वफादार थी, मगर उसने मुझे जलील किया। हाँ, मैं मानती हूँ वो ट्रॉमेटिक था, लेकिन कैस इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ वादे के चंद बोल बोलने में उसकी नाक आड़े आती थी। उसके अंदर अना थी। मैं उसे फेवर नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत बददिल था। उसे तुमसे भी नफरत थी, लेकिन उन फोन कॉल्स के बाद कुछ बदल गया था। वो इस बात पे राजी हो गया था कि वो तुमसे शादी करेगा। उसकी बीवी किसी की बात कर रही थी, और वो किसी उसकी बीवी का साबका मंगेतर था। हाँ, उसे बुरा लग रहा था, हद से ज्यादा बुरा। जीनिया अब भी पैटर्न बनाती रही।
گول چوکور مستطیل، اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں آپ؟ بند آنکھوں کے پار مہدی کے ذہن میں اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھیں اور وہ شہد رنگ بال. اسے دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے نا. میرے پاس تعلقات کے نام پہ بس وہی تھا. جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں وہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے. آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس تمہارا فیصلہ سننا تھا، سن لیا. اب تم سنو. چند گھنٹے بعد یا پھر کل تک وہ ٹھیک ہو جائے گا. اعصاب مضبوط ہیں اس کے. پھر وہ تمہیں کال کر کے ملنے بلائے گا. مت جانا. اب سے وہ تمہیں جھکائے گا. یقیناً اب تک اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ حدیبیہ اور مقصود چچا نے اس سے بہت کچھ چھپایا ہے اور وہ دونوں اس کی زندگی کے مضبوط ستون ہیں. وہ تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ اب اٹھ بیٹھا تھا. سکون تو اب آنے سے رہا. حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اسے پنچنگ بیگ سے عشق ہے. بولتے ہوئے گردن جھکا دی. یوں اس کی باتیں کھولنا بہت برا لگ رہا تھا. اس سے جتنا ہو سکے دور رہنا. وہ تم سے وہی چیز چھینے گا جو اس سے چھینا گیا ہے. وہ ایک لمحے کو رکا. اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا. جو سچ ہے وہ کہنا، کیونکہ اب جھوٹ بولنے کا وقت گزر گیا ہے. وہ کیوں چاہتا ہے ساری دنیا اس کے تابع رہے؟ جو وہ چاہے ہم وہی کریں. تعلق ہے یا غلامی؟ زینیا بھی سیدھی ہو بیٹھی. سامنے والے شیشے میں ابھرتا اس کا عکس خفا خفا سی لڑکی کا تھا. یہ عادتیں اس کے اندر شروع سے تھیں، پھر انہیں راسخ کرنے والے ہم سب ہیں. ہمیں لگتا تھا اس کی مانتے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا، لیکن اس کی روح اداس تھی. وہ کبھی خوش نہیں ہو پایا، نہ ہمیں ہونے دیا. خیر وہ سب چھوڑو اور میری بات یاد رکھنا، تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گی. مجھے نہیں پتا آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن I am not a prize to be won. قیس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جو آپ کہیں ملکہ. شٹ آپ. وہ مزید خفا ہوئی. وہ ہنس پڑا. کوئی لڑکی خفا ہو کر بھی اچھی کیسے لگ سکتی تھی؟ سمجھ نہیں پایا وہ. مہدی اب اسے کچھ سمجھا رہا تھا. زینیا نے گہری سانس لی، سر پلنگ کی پشت سے ٹکا دیا اور کال کاٹ دی. سکون تو اب کسی طور اسے بھی نہیں آنا تھا. لاشعوری طور پر وہ اس کی منتظر تھی. وہ جانتی تھی عبداللہ آئے گا. زندگی میں پہلی بار بغیر کسی خدشے کے اسے بے حد یقین تھا. فرش پر پڑے ہوئے وجود کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی. اس کی آنکھ دروازے کی کھٹ کھٹ سے کھلی تھی. کئی لمحے فرش پر پڑے پڑے وہ خالی و ذہنی کے عالم میں آس پاس دیکھتا رہا. پھر دھیرے سے اٹھ بیٹھا. سر بری طرح درد کر رہا تھا. آنکھیں سرخ تھیں اور سارا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا. کئی گھنٹے وہ اسی فرش پر اوندھے منہ لیٹے آنکھیں کھولے زندگی کی تاریکی دیکھتا رہا تھا. کوئی آدھا گھنٹہ قبل نیند اس پہ طاری ہوئی تھی، مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں. وہ اٹھا اور دروازہ کھول دیا. باہر اسٹاف میں سے کوئی تھا. اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی اس کی طرف بڑھائی اور کھانے کی ٹرالی اندر لانے کی اجازت چاہی. سر آپ کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے گاڑی کی چابی دی اور کہا آپ کو اٹھا دوں. آپ نے کہیں جانا ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا سر، وہ کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا آپ بھی کہیں جانا چاہتے ہیں اس لیے میں آپ کو جگہ دوں. قیس نے بس سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد وہ نہا کر آیا تو لباس تبدیل کر لیا تھا. بال اچھے سے سیٹ تھے اور چہرے پر سنجیدگی تھی. چند گھنٹے قبل کیا ہوا تھا کچھ پتا نہیں چلتا تھا. اس نے فرش پر پڑے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا. ڈیٹا آن کیا تو نوٹیفیکیشنز کا سیلاب آ گیا. چند پل کے لیے اس کا فون باقاعدہ ہینگ ہو کر رہ گیا. اگلے چند پل بعد وہ کسی کو جواب دیے بغیر زینیا حاکم کو کال ملا رہا تھا. گیلے بال غیر ترتیب تھے، مگر اس کا تو دل ہی اتھل پتھل تھا. اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگتی لڑکی نے فون کی چنگھاڑتی آواز پہ پلٹ کر دیکھا. جائے نماز سے ذرا فاصلے پر اس کا موبائل رکھا تھا. اور یہ کال، وہ اس کال سے خوفزدہ نہیں تھی، یہ آنی تھی. دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی.
کمرہ نمبر 203 کی بالکنی میں کھڑے قیس گمبھیر کے ہاتھوں کی گرفت ریلنگ پہ سخت ہوئی۔ کئی لمحے دونوں خاموش رہے۔ مزید جھوٹ بولنے ہیں یا سچ بولنے کے لیے تیار ہو تم؟ بہت دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز خشک تھی۔ ایسی رکھائی اس کے انداز میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولے، لیکن میری نیت وہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو۔ نیتوں کے حال صرف خدا جانتا ہے زینیا حاکم نواب۔ تم نے مجھے مست کر دیا ہے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بلند آواز میں بولا۔ اپنے اعمال ناموں پر بھی غور کرو عبداللہ، شاید کہیں کچھ برا تم نے میرے ساتھ بھی کیا ہو۔ وہ بے حد پرسکون تھی۔ کوئی وقت تھا جب تمہیں دیکھ کر لگتا تھا عورتوں سے میری نفرت غیر ضروری ہے، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کیا۔ تم مجھ سے زیادہ گھٹیا ہو جتنا میں سوچتا تھا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ اپنے منگیتر کو دھوکہ دے کر، اپنے شوہر سے طلاق لے کر اب تم اسی منگیتر کے بھائی کے ساتھ ہو۔ ایک مرد تمہارا دل نہیں بھر سکتا نا؟ مجھے یقین نہیں آتا میں تم سے کیسے محبت کر سکتا ہوں۔ فون پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھوں میں سختی بڑھ گئی اور لب بھینچ گئے۔ تمہاری غیرت کے جھنڈے پھر بلند ہونے چاہیے، جو اپنی منگیتر کو صاف انکار کرتا ہے اور اپنے ہی آفس کی ورکر کے ساتھ اپنا ٹراما ہیل کرنے نکلتا ہے۔ تمہاری بکواس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں۔ قیس نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ پی سی گوادر، کمرہ نمبر 203۔ اگر تم اگلے آدھے گھنٹے میں یہاں نہ آئیں تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ پھر مجھ سے یہ شکایت مت کرنا کہ میں نے تمہارے قصے سرے بازار اچھالے، حالانکہ تم اسی لائق ہو۔ میں نہیں آؤں گی، اس صدی میں تو بالکل نہیں۔ انداز دو ٹوک تھا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ مہدی گمبھیر کے کمرے میں جاتے ہوئے تو نہیں ہچکچائیں تم؟ مجھ سے پھر پردہ کیسا؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ زہر اس کے لفظوں کے آگے سب پڑ سکتا تھا۔ زینیا کی آنکھیں بھرا گئیں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا اصل ایسا ہوگا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے تمہیں گھر کی عورتوں والی عزت دی تھی۔ بازار میں بیٹھنے کا شوق تمہارا اپنا تھا۔ زینیا سن رہ گئی۔ اس نے موبائل کان سے اتارا اور بے یقینی سے اسے تکا۔ اس کا سر باقاعدہ چکرا رہا تھا۔ ذلت ہر دفعہ عورت کو یوں ہی جامد کرتی ہے۔ وہ ایسے الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ تمہارے پاس صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ہے، یا تو تم یہاں آؤ گی یا پھر میں آ رہا ہوں، اور میرے آنے کے بعد تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں نہیں آؤں گی، نہ آج نہ کل اور نہ پھر کبھی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرو۔ وہ سلگ کر بولی۔ اوکے، انجام کے لیے تیار رہنا، اور اپنے باپ کو جا کر بتاؤ ان کا داماد آ رہا ہے، اور آس پاس اگر کسی اور مرد سے بھی تعلقات ہیں تو ان کو بھی بتاؤ کون آ رہا ہے۔ آخری بات کہہ کر دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ چہرہ ہنوز بے تاثر رہا۔ جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی وہ اس سے جل رہا تھا، اور اب وہ اسی آگ میں سب کو جلائے گا۔ بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ سکون کسی طور نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ چہرے پہ ہذیان کی سی کیفیت تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی بے چینی سے بولا۔ میں نے بہت بکواس کر دی ہے۔ تم کہہ دو یہ جھوٹ ہے، تمہیں کسی نے میرے خلاف استعمال کیا ہے نا؟ تم میرے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی نا؟ وہ دوسری طرف خاموش رہی۔ قیس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ اب تمہارا یقین نہیں کر سکتا میں۔ وہ عجیب بے بسی سے بولا۔ تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں عبرت کا نشان بناتا۔ ایسا حق میں نے کسی کو نہیں دیا عبداللہ۔ اسے لگا جیسے وہ عبداللہ پہ ہنس رہی ہو۔ مارے تیش کے اس نے دوبارہ کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کی ٹرالی کو اسی طرح چھوڑے گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ پی سی گوادر کے راستے ڈھلوانوں والے ہیں۔ یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا اور غروب آفتاب کے مناظر تو اس شہر کی میراث ہیں۔
کسی پھولوں کی دکان کے باہر رک کر اس نے سرخ پھول خریدے۔ اگلی بار جب اس کی گاڑی رکی تو وہ جگہ حاکم نواب کا گھر تھا۔ اس دفعہ یہاں آنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہاں گلیاں ٹھیک تھیں۔ گاڑی سے باہر آیا تو کئی لوگوں نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی اٹھان، اس کی محصور کن شخصیت، وہ دیکھنے والوں کو مبہوت کرتا تھا۔ دروازہ بوٹ کی نوک سے کھٹکھٹایا۔ کافی دیر بعد کسی نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر قیس درمیان میں بوٹ دیکھ کر اسے روک چکا تھا۔ شکریہ کہتے ہوئے وہ اندر آیا۔ کونج کے رہے سہے آسان بھی خطا ہونے لگے۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی مگر قیس اس کے عین سامنے آ کر رکا تھا۔ نگاہیں اس کی نگاہوں پہ جم گئیں۔ میں نے 3 دفعہ کال کی تھی، جب تینوں دفعہ تمہاری بہن یعنی میری منگیتر اسلام آباد میں تھی۔ کالز کس نے اٹھائی تھی بیٹا؟ وہ نرم لہجہ، لہجے کی مٹھاس، یہ کوئی الگ آدمی تھا۔ کونج خاموش رہی۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں شاید برے طریقے سے پیش آؤں، شاید تمہیں کالج سے نکلوا دوں، شاید تمہیں فیل کروا دوں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھ سے اماں نے کہا تھا۔ اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ پلیز کچھ برا مت کرنا۔ تم سے کس نے کہا میں برا آدمی ہوں، برے کام کرتا ہوں؟ میں بہت اچھا نہ سہی لیکن اتنا برا بھی نہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے وہ کالز نہیں اٹھانے چاہیے تھے۔ قیس نے گہری سانس لی اور اٹس اوکے کہتا آگے بڑھایا۔ بوکے میں سے ایک پھول اور چاکلیٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اور بتاؤ گھر میں کون کون ہے ابھی؟ چچا، دادا، ابا، بھائی اور میری بھابھی کا بھائی۔ صحن کے درمیان وہ رک گیا، مڑ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بھابھی کا بھائی، تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے چہرے پہ محظوظ کن تاثر تھا۔ کونج کے گال خفت سے گلابی پڑے۔ قیس مسکرایا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ تم اپنی بہن کے نقش قدم پہ مت چلنا، کیا معلوم بھابھی کا بھائی بھی میری طرح سنکی نکل آئے، خواہ مخواہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اس کی نگاہوں میں ٹھنڈا تاثر تھا، مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹھک کس طرف ہے؟ کونج نے مرے مرے انداز میں دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ اسی شاہی چال اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ اس طرف بڑھ گیا۔ وہ گیا تو کونج کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ بیٹھک کے دروازے کے باہر ڈھیر سارے جوتے جمع تھے۔ اندر سے چائے کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب قیس کمبیر نے دروازہ کھولا۔ فرشی نشستوں پر بیٹھے تمام افراد پل بھر میں ساکن ہوئے تھے۔ ہر کسی نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ عبداللہ زمان واپس آ سکتا تھا اور اس ٹھاٹ سے نوابوں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سارے میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ ہر کوئی اسے تک رہا تھا۔ زیغم کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو پھر پلٹ نہیں سکی۔ وہ اس سے مل چکا تھا۔ کہاں؟ حاکم نواب کی نگاہیں بے یقین تھیں۔ ان کی یادداشت میں 18 سالہ بے بس عبداللہ تھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کمزور اور بے بس نہیں۔ زندگی میں پہلی بار ان کا دل چاہا تھا وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں چھپ جائے۔ عالم نواب اور حاکم کے چھوٹے بھائی ظفر نواب، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی شادی برات ہوتی تو بغیر بلائے نہ آتا، مگر یہ تو میت تھی، اور میت بھی اس کی جس نے میری عورت کی طرف دیکھنے کی جرت کی تھی۔ افسوس نہیں ہے مجھے۔ بوٹوں سمیت وہ اندر آیا، حالانکہ یہ برا سمجھا جاتا تھا۔ عالم نواب کے عین دائیں طرف اس نے جوتے اتارے۔ ہتک سے ان تمام لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے۔ زیغم اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور اس کے جوتے اٹھا کر بیٹھک سے باہر پھینکے۔ قیس اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر باقی لوگوں کو دیکھا۔ تربیت تو تم لوگوں کی میں دیکھ چکا ہوں، اب حیرانی بھی نہیں ہوتی۔ سر جھٹکا۔ خیر، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بالاج میر کو میں نے مارا ہے۔
باقی سب کے تاثرات مختلف تھے اور زیغم باقاعدہ ٹھہر گیا۔ بے غیرت مرد دھرتی پہ بوجھ ہوتا ہے، میں نے ختم کر دیا۔ زیغم کے غم کو جیسے کوئی تپتی لو لگی تھی۔ اس نے غصے میں جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا، اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر قیس نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا، اس کی کمر پہ گھٹنے سے وار کیا اور زوردار لات رسید کی۔ زیغم فرش پہ گر پڑا تھا۔ اگر مجھے خراش بھی آئی تو پولیس تم سب کو ایک ایک کر کے یہاں سے لے جائے گی۔ تھانے میں عالم نواز صاحب کا نام دے کر آیا ہوں۔ میں نے ٹھیک کیا نا نانا جان؟ اس کی پرتپش نگاہیں عالم صاحب پہ جمی تھیں۔ ایک لمبا عرصہ بعد اسے احتساب کا وقت ملا تھا۔ عبداللہ پہ لازم تھا انہیں بھرے بازار میں کوڑے رسید کرے۔ بشر اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا، زیغم کو ہاتھ دے کر اٹھایا، اپنے دادا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کو کہا۔ قیس اب کے اس کی طرف مڑا، پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، لبوں پہ قہر بھرا تبسم تھا۔ تمہاری بہن کے لیے، اسے سرخ پھول بے حد پسند ہیں۔ اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، لہجہ دھیما تھا مگر بشر کے رگو پہ میں لاوے کی صورت اترا۔ اسے بیچ میں مت لاؤ عبداللہ۔ بیچ میں؟ میں کب اسے بیچ میں لایا؟ وہ تو شروع سے یہی ہے۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ 1 سال سے میرے آفس میں کام کر رہی ہے، میرے گھر کئی بار آ چکی ہے، کئی بار میری گاڑی میں بیٹھی ہے اور میرے ساتھ حویلی آئی ہے؟ سب سے اہم بات، کیا اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ بالاج کے قتل کے بارے میں اسے 2.5 ماہ پہلے سے پتا تھا؟ میں نے ہی تو بتایا تھا۔ کوئی اسے سن نہیں پایا سوائے بشر کے، اور جو سن رہا تھا اس کی اذیت کا قصہ داستانوں میں رقم کیا جائے گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زینی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ قیس نے سر ہلایا ہو جیسے کہہ رہا ہو اوکے۔ پھر اس نے موبائل جیب سے نکالا اور آخری کال لاگ نکالی، موبائل بشر کے سامنے کیا۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سرخ پھولوں کا بوکے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ میں نے بتایا تھا وہ مجھے کالز کرتی ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے سے نکل کر دوسری طرف سے چلتے ہوئے آیا اور حاکم نواب کے دائیں طرف آ کر بیٹھا۔ بشر اب بھی اپنی جگہ جامد تھا۔ جو اس نے سنا وہ انسنا نہیں کیا جا سکتا تھا، جو اس نے دیکھا اسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا ہوا ہے جرگہ بٹھایا جائے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو آپ سب کتنے بے غیرت اور جھوٹے ہیں۔ تم نے آنے سے منع کر دیا تھا، تم نے کہا تھا تم نہیں آؤ گے۔ میرا بھائی اچھا آدمی تھا، اگر اس نے شادی کی تو کیا غلط کیا؟ زیغم چلا رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ قیس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری پھپھو یعنی بشر کی ماں کو یہ آدمی، اس نے حاکم کی طرف اشارہ کیا، میرے سسر صاحب شادی کے بعد ایک بچے سمیت ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے، پھر ہمیں چاہیے تھا انہیں خلا دلواتے، ان کی شادی کسی اور سے کرواتے۔ پھر بتائیں حاکم صاحب آپ کو کیسا لگتا؟ وہ میری بیوی تھی، منگیتر نہیں۔ انہوں نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ جب منگیتر تھی تب بھی 4 سال انتظار کروایا تھا آپ نے، اپنی بیٹی پہ وقت پلٹ کر آیا تو آپ بھول گئے سب؟ اس کی آواز کا تیش وہاں بیٹھا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ نوابوں نے اس کے آنے کا انتظار کیا تھا، انہیں کیا پتا تھا وہ آئے گا تو تخت پلٹے جائیں گے۔ اور بچے، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ آدمی جسے تم اور میں اپنے نانا کے رشتے سے جانتے ہیں، یہ سب سیاہ کاریاں اس آدمی کی ہیں۔ تمیز سے بات کرو عبداللہ، ظفر پھنکارے۔ کیوں؟ میرے لیے یہ شخص سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ میری ماں نے کوئی بھاگ کر شادی نہیں کی تھی کہ آپ نے اس کی اولاد کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ کس حال میں رہا میں، کیسے سب جھیلا، ایک بار بھی نہیں پوچھا آپ نے؟ اس کی آواز ہر گزرتے لمحے بلند ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں جو کرب تھا، جو اس آدمی کو دیکھ کر جاگا تھا۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، اور آپ نے میرا حق اٹھا کر اپنی دوسری اولاد کو دے دیا۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے میرے نام تھی، جرأت کیسے ہوئی اس کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی؟ تم نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔
بشر کا لہجہ کمزور تھا۔ تمہارے باپ نے بھی یہی کیا تھا، وہ ترکی بترکی بولا۔ لیکن ہم غیرت مند ہیں، جہاں ایک بار نسبت جوڑ دی وہیں جڑی رہتی ہے۔ تم لوگوں کے یہاں حالات مختلف ہیں، یہاں گھر کی لڑکی کچھ اور کہتی ہے اور مرد کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اسے بار بار بیچ میں مت لاؤ، بشر بے حد ضبط سے بولا۔ اب نہیں لاؤں گا، اب جو فیصلہ ہوگا جرگے میں ہوگا۔ میری منگیتر کی شادی کہیں اور کروانے کے بعد بھی آپ لوگ مجھ سے غلط بیانی کرتے رہے ہیں۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے میرے نام تھی، اس کے جنازے میں جس مرد کا نام آئے گا وہ نام بھی میرا ہونا تھا۔ بالاج کو مار کر تم اپنا حساب لے تو چکے ہو، بالاج سے حساب لیا ہے؟ آپ سب سے باقی ہے، وہ اس کا شوہر تھا اور آپ اس کے شوہر سے پہلے کے ورثاء۔ اگلی ملاقات تو اب جرگے میں ہوگی، میں بھی دیکھوں کب تک عبداللہ زمان کے حقوق طلب کیے جائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے یہاں آنے کا ایک ہی مقصد تھا، آپ سب کو علم ہونا چاہیے، زمان کمبیر کا جانشین واپس آ گیا ہے۔ باقی سب سے اٹھنے کی سکت وہ سلب کر چکا تھا، بشر اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ تم جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، لیکن میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ۔ حاکم نواب کے کہنے پہ وہ پلٹا تھا۔ آپ کی بیٹی میری منگیتر ہے، وہ بیچ میں نہیں آ رہی، وہ شروع سے یہی ہے اور رہے گی۔ اس صدی میں، اس دنیا میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا۔ کہتے ہوئے وہ بیٹھک کا دروازہ پار کرتے ہوئے باہر آیا۔ اسے سامنے سے آتی امینہ بیگم دکھی۔ وہ شاید بالاج کے گھر سے واپس آ رہی تھیں۔ اسے صحن میں ایستادہ دیکھ وہ ٹھہر گئیں۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ ٹھہرا تو وہ بھی تھا، گلے میں کچھ اٹکا۔ لمحے درمیان میں ٹھہر گئے۔ وقت کی کایا پلٹی، پھر اس نے قدم بڑھائے۔ ان کا عبداللہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ امینہ بیگم سانس روکے اسے اپنے قریب آتی دیکھتی رہیں، پھر وہ ان کے قریب آ کر رکا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت اب ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی داڑھی، اس کے گال، اس کا ماتھا، ان کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ ویسی ہی نمی ان کے سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے کپ کپاتے لب اس کی پیشانی پہ رکھے۔ عبداللہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کے کندھے کو چوم رہی تھیں، اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے لگائے، اور پھر وہ دونوں بازو پھیلائے انہیں سینے سے لگا گیا تھا۔ لمس راحت جیسا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ بھائی، بھتیجے، خاندان، سب وہی تھا، سب وہی۔ وہ مضبوط مرد جسے پالا تھا۔ میرا بچہ، میرا عبداللہ۔ وہ ان کا شانہ چوم رہا تھا، ان کے بال چوم رہا تھا، اور وہ بس رو رہی تھیں۔ ان کے لبوں پر دو ہی لفظ تھے، میرا بچہ، میرا عبداللہ۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے تمہارا، میں نے کتنا بلایا تمہیں، تم نہیں آئے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ وہ مرد نہیں تھا جو اندر بیٹھ کر اپنے ہم پلہ لوگوں کا خون خشک کر رہا تھا۔ یہ کوئی معصوم سا بچہ تھا جسے اپنی پھپھو کا لمس ایک عرصے بعد نصیب ہوا تھا۔ آپ نے میری امانت کی حفاظت نہیں کی نا، مجھے آپ سے گلہ رہے گا۔ میں مجبور تھی بچے، میں کیا کر سکتی تھی؟ عبداللہ زمان دھیرے سے ان سے الگ ہوا۔ میں آ گیا ہوں، میں خود سب ٹھیک کر دوں گا۔ امینہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہاتھوں میں لے رکھے تھے، سختی سے۔ تم ٹھیک ہو نا بچے؟ تم خوش ہو؟ مقصود، بختیار، سب کیسے ہیں؟ انس کیسا ہے؟ سب ٹھیک ہیں۔ میں اگلی بار سب کو لاؤں گا، آپ اپنا خیال رکھیں بس۔ اس نے ایک بار پھر انہیں گلے لگایا، اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے، ان کے ہاتھ چومے۔ کئی لمحے بعد وہ پلٹ رہا تھا، پھر اس نے ساتھ چلتے بشر کو دیکھا۔ اہم ملاقات تو رہ ہی گئی بشر، اسے بیچ میں مت لاؤ عبداللہ، وہ تم سے نہیں ملے گی، میرے ہوتے ہوئے تو بالکل نہیں۔ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اسے بیچ میں مت لاؤ۔ ٹھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے کچھ سوچنے کی اداکاری کی، پھر سر کو ازبات میں ہلا دیا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ عبداللہ کی طرف اس کا نیم رخ تھا۔
ایک نظر اسے اور دوسری نظر بشر کو دیکھتے بآواز بلند ایک ہی جملہ کہا تھا، پھر اب تم اور تمہاری بہن اپنے اندازے غلط ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اگلے لمحے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اچھے خاصے امیر آدمی سے شادی ہو رہی تھی، لیکن نہیں، بی بی کو اخلاقیات کا درس یاد آ گیا تھا۔ شیشے کے اسٹوڈیو والے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی اپنا کام کرتی ہوئی شیزل کی سماعتوں میں یہ آواز پڑی تو وہ ٹھٹک گئی، البتہ رد عمل کوئی نہیں دیا، یوں ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ لیپ ٹاپ پہ چلتی اس کی متحرک انگلیاں تھم گئیں۔ مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، پہلے ڈیٹ کرتی رہیں گی اور پھر کوئی 1-2 سال بعد ان کو یاد آ جائے گا وہ نہیں، یہ تو غلط آدمی ہے، یہ تو میری عزت نہیں کرتا، مجھے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کے بے تاثر چہرے پر کچھ ڈر آیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے پیسے کھاتی رہیں گی، ان کے کریڈٹ کارڈز پہ عیاشیاں کرتی رہیں گی، لیکن جب بات شادی کی آئے گی تب ان کے اندر کی اچھی عورت جاگ جائے گی۔ کیا ہوا اگر کسی آدمی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہے بھی؟ مرد ایسا کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے چہرے کو دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولتی رہیں۔ جب وہ خاموش ہوئیں تب شیزل متوازن چہرے کے ساتھ اٹھی اور باتھ روم ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ کتنے غصے میں تھی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں بیزاری تھی۔ آخر لوگ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ واش بیسن پر جھک کر اس نے چہرے پر چھینٹے مارے، چند لمبے گہرے سانس لیے۔ اگلے کئی منٹ وہ سلیب پر ہاتھ جمائے گردن جھکائے کھڑی رہی۔ دکھ تھا اسے، بے حد دکھ تھا، مگر کسی نے اس کے پیر کا نوکیلا جوتا بھی نہیں پہنا تھا۔ پھر وہ زخم کی شکایت کرنے کو ڈرامہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر ہاتھوں سے چہرے کے بال ٹھیک کیے اور باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ خالی تھا۔ راہداری میں ہی اسے کسی کولیگ نے بتایا کہ اسے باس بلا رہے ہیں۔ شیزل کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ اسے انسانوں سے دور جانا تھا، بس بہت دور۔ چاروں ناچار اسے آفس کی طرف جانا پڑا۔ یہ انسان اسے تنخواہ دیتا تھا، ورنہ وہ اسے بھی جوتی کی نوک پہ رکھتی۔ دروازہ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ آفس میں صرف اس کا باس نہیں تھا، اس کی طرف پشت کیے کرسی پہ کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھائی۔ آپ نے بلایا سر؟ جی مس شیزل، بلانا تو پڑے گا۔ جب آپ دو پروجیکٹس ادھورے چھوڑ دیں گی تو مجھے بلانا تو پڑے گا۔ صاف ظاہر تھا وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ اچانک اتنی غیر پروفیشنل کیسے ہو گئیں؟ آپ کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں شکایت لے کر نہیں آیا ویسے۔ کرسی پوری طرح گھما کر اب وہ شیزل کو دیکھ سکتا تھا۔ باتوں میں بات نکلی ہے تو میں نے صرف بتایا کہ میرے فلیٹ کا کام نہیں ہوا ابھی۔ وہ کوئی خوش شکل مرد تھا، 35-36 عمر اور رف سے حلیے والا مرد، واقعی کسی سازش کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ وریام بیگ صاحب، کام ہوگا بھی کیسے؟ آپ نے 4 بار پیٹرن بدلے ہیں۔ وہ رکھائی سے بولی، تصحیح کریں مس، صرف 3 بار۔ چوتھی بار بھی بدلنے والے تھے، مجھے یقین ہے، کیونکہ آپ خود بھی شیور نہیں ہیں۔ اس نے زور دیا، امپریسو، آپ کو تو الہام بھی ہوتے ہیں۔ شیزل نے بہت کچھ سخت کہنا چاہا مگر رک گئی۔ براق حنیف کا پروجیکٹ چھوڑ کر اسے ویسے ہی کافی ذلیل ہونا پڑا تھا، اور اب دوبارہ نہیں ہونا تھا۔ آپ میرے آفس آئیں سر، میں آپ کو کچھ ڈیزائنز دکھا دیتی ہوں، پھر آپ پسند کر لیں۔ میں اگلے ہفتے سے کام شروع کر دوں گی۔ بات میری پسند کی ہے ہی نہیں، میں تو نیلا پیلا پینٹ لگا کر خوش ہو سکتا ہوں۔ یہ فلیٹ میرے دوست کا ہے، وہ UK میں ہوتا ہے، اس سال واپس آ رہا ہے۔ آپ مجھے ڈیزائنز میل کر دیں، میں کل رات تک آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ یعنی آپ کل رات کال کر کے کہیں گے آپ کو کچھ بھی پسند نہیں آیا؟ اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ میں ان کا کام نہیں کر سکتی سر، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ مس شیزل، اس بار آپ ایک پروجیکٹ نہیں جاب سے بھی جائیں گی۔ اب کوئی براق حنیف آپ کی پشت پہ نہیں ہے۔ میں استعفیٰ ڈیسک پہ پہنچا دوں گی۔ اگر اسے براق کی معرفت سے کچھ ملے تو اسے نہیں چاہیے تھا۔ آپ جاب چھوڑ رہی ہیں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جاب نہیں، غلامی ہے یہ، مبارک ہو تمہیں۔ کہاں کا غصہ کہاں نکل رہا تھا۔
اور آپ وریام صاحب، آپ کا UK میں بیٹھا وہ دوست، اسے کوئی ڈیزائن کوئی پیٹرن پسند نہیں آئے گا، چاہے آپ پورے پاکستان کے ڈیزائن اسے بھیج دیں۔ گوروں کے درمیان بیٹھے بیٹھے سٹھیا گیا ہے خبیث۔ وریام ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائے دلچسپی سے سب سن رہا تھا۔ اس کے اندر کے فسادی آدمی کو کتنا سکون آ رہا تھا کوئی اس سے پوچھے۔ میرے اکاؤنٹس کلیئر کریں آپ، اور ڈھونڈ لیں کوئی اور شیزل سیمسن۔ پھولے تنفس کے ساتھ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کی بس ہو گئی تھی اس آفس میں لوگوں کی اور اپنے باس کی بکواس سنتے سنتے، براق کے تانے سنتے سنتے وہ بس تھک رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کوئی اس کے عقب میں کھڑا ہے۔ شیزل نے مڑ کر دیکھا۔ وریام گاڑی کی چابی انگلیوں میں گھماتے محظوظ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اداکاری اچھی کر لیتی ہیں آپ۔ کسی فلم وغیرہ کی آفر نہیں ہوئی آج تک؟ بکواس اچھی کر لیتے ہیں آپ، اور مواقع بھی بہت ملے ہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ مواقع واقعی بہت ملے ہیں، لیکن آپ جیسی صلاحیتوں سے محروم رہا ہوں میں۔ کہیں کلاسز دے رہی ہیں تو آ جاؤں میں؟ ساتھ کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ اندر بیٹھا۔ کھڑکی سے اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جہنم میں کلاسز دیتی ہوں، اور آپ جیسوں کو وہاں بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ ظاہر ہے وہاں آپ جیسوں کی بہتات جو ہوگی، ہماری جگہ کہاں بنے گی؟ شیزل نے اسے پوری طرح نظر انداز کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ بائی دا وے، میں نے ڈیزائن پسند کر لیا ہے اور آپ کے باس سے بھی بات کر لی ہے۔ آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ کے احسانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر چاہیں گی تب بھی نہیں کروں گا۔ مغرور آدمی گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ شیزل کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے باقاعدہ اس کی پشت کو 6 سے 7 گالیاں گن کر دی تھیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ زور سے دے مارا۔ پچھلے چند دن سے وہ سن رہی تھی، اب غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ۔ اگلے چند دن شاید غم کے نام۔ آپ بزی تو نہیں ہیں؟ بیک اسٹیج ایک بڑے سے ہال میں سیاہ رنگ کے صوفے پہ بیٹھے مہدی سے سوال ہوا۔ اس کی پشت سے کان تک مائک لاتے لڑکے نے بخوبی یہ آواز سنی۔ تبھی مہدی نے فون کا والیوم کم کیا۔ چہرے پہ ناگواری در آئی۔ میں بالکل بھی بزی نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک؟ قیس سے کوئی بات ہوئی؟ قیس کمبیر صاحب اس وقت میرے گھر پہ ہیں، وہ تکان سے بولی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر کسی کو نہ بتایا تو شاید پھٹ جاؤں گی میں۔ تم سن سکتی ہو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اس سے ملنے نہیں گئی تو وہ یقیناً تمہارے لیے ایسے مسائل کھڑے کرے گا جن سے تم نکل بھی نہیں سکو گی۔ کوئی لڑکی اسے بتا رہی تھی اگلی باری اس کی ہے۔ مہدی نے فون چہرے سے پرے کیا اور اسے اپنی باری آدھا گھنٹہ لیٹ کرنے کو کہا۔ وہ چند پل متذبذب سی کھڑی رہی، پھر پلٹ گئی۔ وہ مکمل یکسوئی سے زینیا کی بات سن رہا تھا۔ میں نہیں سن سکتی اور نہ سننا چاہتی ہوں، میں بس تیار ہوں، دیکھتے ہیں کس حد تک جاتا ہے وہ۔ ویسے اس وقت وہ غلط فہمی میں ہے کہ مجھے سب پتا تھا اور میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ اگر وہ کچھ ایکسٹریم کرے گا تو شاید جسٹیفائیڈ ہو۔ مہدی نے گہری سانس لی، آس پاس بکھرے سامان اور پھیلاوے کو ایک نظر دیکھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں ہوں۔ کہیں نہ کہیں مجھے تم سے زیادہ اس کے لیے برا لگ رہا ہے، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس کے لیے زیادہ برا لگ رہا ہے اور مجھے یہ برا نہیں لگا۔ اس نے فون کان اور کندھے کے بیچ لگا لیا اور خود اپنی الماریوں کی طرف آ گئی۔ میں کیا کروں؟ میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا، لیکن میں یکدم اپنے بھائی کے خلاف بھی کیسے جاؤں؟ وہ ہرٹ ہوا ہے، مجھے اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ اس کا دل بہت برا ہوا ہوگا، مجھے پتا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ میرا بھائی بھی ہے۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ یہی حالت اس کے دل کی تھی۔ قیس کے لیے اس کا دل کٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ میں گوادر آ جاؤں؟ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن قیس سے ایک بار پھر گردن جلوانی ہے تو آ جائیں۔ اس نے گول مول ہوئے رکھے کپڑے ہاتھ سے نیچے کارپٹ پہ گرائے، دوپٹے اور خانے میں بچھی ہوئی اخباریں بھی نکال لیں۔ دوسری طرف وہ ہنس پڑا۔ تمہیں کیسے پتا وہ قیس نے کیا تھا؟ بے اختیار ہاتھ سے گردن کو چھوا، زخم تازہ تھا۔ پتا نہیں، بس پتا چل جاتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا بتاؤ نا، میں آ جاؤں؟ کیوں آنا ہے؟
تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ تم اکیلے نہ محسوس کرو۔ آپ اسے کال کر لینا، بات کر کے دیکھیں، شاید وہ اپنی طرف سے آپ کو کچھ بتائے یا اسے واپس بلوائیں، ورنہ وہ کچھ کرے گا تو میں ڈبل کروں گی۔ زینیا نے بات بدلی۔ تم اب بھی اس کے لیے سوچ رہی ہو؟ مہدی صوفے سے اٹھ کر اس ہال سے شور سے دور ایک طرف نکل آیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خواہش کی تھی کہ کاش وہ زینیا حاکم کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہوتا۔ اس سے پہلے کوئی عبداللہ نہیں، درمیان میں کوئی بالاج نہیں، صرف مہدی اور زینیا بس۔ محبت اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں، باقیات رہ جاتے ہیں۔ عبداللہ کے لیے میرے دل میں ایک سافٹ کارنر تھا، ہے اور رہے گا۔ میں اس سے کبھی نفرت نہیں کر پاؤں گی، نہ میں یہ چاہوں گی کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور لبوں کے درمیان دبایا، پھر دوسری جیب سے لائٹر نکال کر اسے شعلہ دکھایا۔ سگریٹ جل گیا، اس کا دل بھی۔ میں کبھی ان کتابوں اور فلموں سے ریلیٹ نہیں کر سکا جن میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کی محبت سے موو آن کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ہر احساس کھو دیتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اب بھی انیسا کے لیے اچھا سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ ہرٹ نہ ہو، اپنے لیے اچھے فیصلے کرے۔ ہاں، لیکن میں اپنے حال اور مستقبل میں اسے نہیں دیکھتا، یہ الگ بات ہے۔ یہ سچ ہے، زینیا نے دھیمے لہجے میں کہا، پھر الماری کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ میں نہیں چاہتی عبداللہ ہرٹ ہو یا پھر اس کی وجہ سے میرا خاندان ہرٹ ہو۔ اس سے تعلق ختم ہے لیکن باقیات باقی ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں ہوا میں اڑاتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ چہرے پہ کچھ تھا، کوئی عجیب سا تاثر، شاید جلن۔ زینیا نے آنکھیں موند لیں، پیر سمیٹ کر گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ جب وہ حادثہ ہوا تھا تب ہمارا سارا خاندان ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ قیس نے بہت ساری مشکلات دیکھی، ہماری زمینیں اور ان کا پیسہ ہمیں نہیں ملتا تھا، حالات بہت تنگ تھے۔ وہ زینیا سے وہ باتیں کہہ رہا تھا جن کا ذکر اس نے آج تک خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ محبت حفاظت سے رازداری کے درجے پہ آ گئی تھی۔ میری ماں کی وجہ سے کوئی بھی مجھے اور میری بہن کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ان دنوں میری بہن بھی میرے باقی خاندان کی صف میں شامل ہو گئی۔ قیس کو بہت غم لگا تھا جب میرا نے اسے کئی سال بعد محب سے شادی کرتے وقت چھوڑا، لیکن وہ مجھے 12 سال کی عمر میں چھوڑ چکی تھی اور میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکا، بس چپ رہا۔ اس نے سگریٹ نیچے پھینک دیا، حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ سب لوگ میرے سامنے بیٹھ کر میری ماں کے بارے میں بات کرتے تھے۔ میں 12 سال کا تھا لیکن گالی ہر بچے کو سمجھ آتی ہے۔ میں نے ہر دفعہ اپنی ماں کی تذلیل سنی اور ایک بار پھر چپ رہا، کیونکہ مجھے ان لوگوں سے دور نہیں جانا تھا۔ وہ سب میری فیملی تھے۔ سارا غصہ، ساری ایگریشن، ساری غیرت، سب کچھ دل میں رکھ کر بڑا ہوا میں۔ بہت مشکل ہوتا ہے وہاں چپ رہ کر سننا جہاں ہر لفظ پہ خون میں ابال اٹھتا ہو۔ زینیا چپ چاپ اسے سن رہی تھی، آنکھیں بند تھیں مگر وہ جل رہی تھی۔ میرا مجھ سے جھگڑتی تھی اگر میں کبھی اپنی ماں کی فیور کر دیتا۔ بختیار چچا مجھے بیلٹ سے مارتے تھے اگر گھر میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی۔ میرے گھر کے ملازمین تک مجھے اتنا برا ٹریٹ کرتے رہے اور میں برداشت کرتا رہا۔ اسکول میں بچے مجھے بلی کرتے تھے مگر میں چپ رہا۔ میں نے سب دل میں رکھا کیونکہ مجھے کہنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے اپنے خاندان کا کارپیٹ بن کر بس صرف ایکسیپٹنس چاہتا تھا، کبھی نہیں ملی۔ قیس ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتا تھا اور اس کے رویے میں تبدیلی آنے کے بجائے مزید خرابی آتی گئی۔ تم سوچ سکتی ہو زینیا کہ ایک پورا گھر ہے جہاں 7 سے 8 افراد ہیں اور تم وہاں بالکل اکیلی ہو، تمہارا کوئی نہیں، تمہارے لیے کوئی نہیں، لیکن ایک خوف ہے جو تمہیں ان سے دور جانے نہیں دیتا۔ شاید میں سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ مرد 2 عورتوں کے آگے ہارتا ہے، پہلی اس کی ماں اور دوسری اس کی وہ محبت جس میں ماں والا عکس ہو۔ مہدی کبیر کو آج اپنی محبت میں وہی شفقت نظر آئی۔ میں بڑا ہوا تو یہ سب سہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن میں بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی کسی اور کو مہدی بننا پڑے، اور اس کام کے لیے میں نے بولنا شروع کیا۔ لوگ سنتے تھے، ریلیٹ کرتے تھے، ہیل ہوتے تھے۔ میں مگر ایک جگہ قید تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا،
لیکن تم جان گئیں۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی جان جاتی۔ تم اس دن میرے لیے پریشیس بن گئی تھیں۔ آئی اڈور دا مومنٹ وی میٹ۔ بے حد سنجیدگی سے اضافہ کیا۔ قیس ان تمام حالات میں میری شیلڈ تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ فوراً نہ صحیح لیکن چارج لے لیتا تھا۔ میرے لیے وہ میرا سارا خاندان رہا ہے اور رہے گا۔ اس کے غلط کو صحیح نہیں کہتا، لیکن اس کے غلط پر اس کے ساتھ غلط ہو یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی لیے وہ لمحہ نہیں لانا چاہتی جب آپ کو ہم دونوں میں سے کسی کو منتخب کرنا پڑے۔ مہدی نے گہری سانس بھری، ہلکا سا مسکرایا اور مڑ کر دیکھا تو کئی لوگ فاصلے پہ کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ لاٹ صاحب کی کال ختم ہونے کا انتظار جاری تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مزید 10 منٹ کا وقت مانگا۔ وہ لوگ اسے 10 منٹ نہیں دینا چاہتے تھے مگر وہ رخ موڑ گیا۔ مل گئے 10 منٹ۔ اگر کوئی ایسا موقع آیا بھی تو میں تعلقات توڑنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ اوہ، میں تو آپ سے امپریس ہو گئی سرکار۔ وہ آنکھیں کھولتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ میرے کتنے مہینوں کی کوششیں ٹھکانے لگیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ویسے فون پہ تمہاری زبان زیادہ چلتی ہے، کیونکہ فون پہ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ یہ زیادتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسے بلش کرتی ہو۔ شٹ اپ۔ کپڑوں سے سیاہ رنگ کا جوڑا نکالتے ہوئے وہ خفگی سے بولی۔ مہدی ہنس پڑا۔ لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں شیزل نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے مڑ کر اشارے سے ایک لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کان کے مائک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کانوں سے نیچے لٹک گیا تھا۔ کون سا مشورہ؟ گھر سے بھاگ جانے کا۔ وہ لڑکے کی موجودگی محسوس کرتے بلوچی میں بولا۔ زینیا ٹھہر سی گئی۔ ایک لمحے کو خیال آیا وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا۔ اگر اب بھی موڈ ہو تو بتانا، قیس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آ جائیں گے۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ وہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے بولی۔ جا کر اسٹیج پر تقریر کریں ورنہ اب لوگ بوتلیں پھینکیں گے۔ ویٹ، تمہیں کیسے پتا میں کہاں ہوں؟ لڑکا مائک سیٹ کر کے ہٹا تو مہندی تعجب سے بولا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے آپ انسٹاگرام پہ سچی سٹوریز ڈال چکے ہیں، یعنی تم اتنی دیر تک میرا فائدہ اٹھاتی رہی ہو۔ وتھ پلیزر، اس نے اضافہ کیا اور مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف مہدی اس کی چالاکی پہ کلس کر رہ گیا۔ زینیا کے دل سے ڈھیر سارا بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ شخص جنگوں کے دور میں امن کی طرح زندگی میں آیا تھا۔ اس کوٹری میں کئی عورتیں تھیں۔ ان سب کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں۔ اس نے شال کو مضبوطی سے اپنے کندھوں کے گرد باندھا۔ پیر یخ پڑ رہے تھے۔ اب انہیں کون گرماہٹ پہنچائے؟ اسے بے انتہا سردی لگ رہی تھی۔ وہ باقاعدہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ باہر سے بارش اور لوگوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا بھیگا لباس سردی کی شدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ گردن اتنی بری طرح جل رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے۔ کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی تھی۔ اسے گھورتی ہوئی ایک فربا عورت نے اسے پکار لیا۔ کتنا پیار کرتا تھا تجھ سے، پھر بھی مار دیا اسے۔ شرم نہیں آئی؟ چند ٹکے کی خاطر اسے مار دیا۔ اس کے لہجے میں ملامت اور تضحیک شامل ہوئی۔ لڑکی خاموش رہی، بے حد چپ۔ ہلکی زرد روشنی میں اس کا سراپا غیر واضح تھا۔ بے غیرت عورت، حیا نہیں آئی؟ دوسرے کونے میں بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا۔ وہ سن کر رہ گئی۔ آج کے بعد اسے کیا کیا سننا تھا۔ وہ اس حساب کو بھولنے والی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ رات کی گھمبیر خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کا ارتعاش برقرار رہا۔ یہاں ہر آنکھ اسے تک رہی تھی، ہر نظر میں تمسخر تھا۔ وہ نظر کہاں تھی؟ عبداللہ آیا تھا۔ اس نے دیکھا، وہ گیا۔ موجود ہے؟ اسے علم نہیں ہوا۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے ہر ایک پہ سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ زینیا حاکم بغیر کسی تاثر کے گھر میں پھرتی رہی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور چھت پہ آ گئی۔ کیمرہ اور کچھ چیزیں ساتھ تھیں۔ وہ دھند کے پار چمکتے چاند کی تصاویر اتار رہی تھی۔ دفتن اس نے سیڑھیوں پہ دھپ دھپ کی آواز سنی۔ وہ بے اختیار چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پہ انتشار تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔
سیڑھیاں ختم ہوئی اور کوئی چھت پہ آیا، سرخ بھبو کا چہرہ اور آنکھوں میں قہر۔ وہ بشر حاکم تھا، اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے۔ زینیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم کتنے عرصے سے جانتی تھیں بالاج مر گیا ہے؟ وہ بے حد ضبط کے ساتھ پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح غضب تھا۔ تم نے ہی کال کر کے بتایا تھا، وہ سنبھل کر بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، مجھے بے وقوف مت بناؤ، حلق کے بل چیخا۔ زینیا سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یعنی تم اس سے پہلے کچھ نہیں جانتی تھیں؟ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھی۔ تم عبداللہ کی حویلی گئی تھیں، تم نے ابھی چند گھنٹے پہلے اسے کال نہیں کی؟ یا پھر یہ کہہ دو کہ 1.5 سال سے تم اس کے آفس میں کام نہیں کر رہی، تم اس سے رابطے میں نہیں ہو، کہہ دو وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تم عبداللہ کے ساتھ کام کرتی رہی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ زینیا کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ وہ نہ کہتی تو بشر کی آنکھوں میں اعتماد واپس نہیں پا سکتی تھی، وہ ہاں کہتی تو دھوکہ ہمیشہ وہیں رہ جاتا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ زینیا، اگر ایک لفظ بھی جھوٹ ہوا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے پھولوں کا بکے زمین پہ دے مارا۔ میں سمجھاتی ہوں ادا، چیزیں وہ نہیں ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ عبداللہ تم سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب جھوٹ ہے، کہہ دو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، آنکھوں میں ترش تاثر تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا، ہاں یا نہ؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ بشر میری بات، ہاں یا نہ؟ وہ دوبارہ حلق کے بل غرایا۔ زینیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ ہاں میں جانتی تھی بالاج مر گیا ہے۔ وہ شل رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کی اپنی بہن اسے اتنے عرصے سے بے وقوف بناتی رہی تھی۔ میں اس کے پاس نوکری کرتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی وہ عبداللہ ہے۔ میرا اس سے رابطہ نہیں رہا۔ میں تمہیں بتانے والی تھی بشر۔ وہ لڑکی جس سے وہ دوسری شادی کرنے والا تھا، وہ تم تھیں۔ سینیا نے بے بسی سے گردن جھکا دی۔ بشر کے سینے میں کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، بے حد بری طرح سے۔ میں تمہیں بتانے والی تھی بشر، میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا زینی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ وہ بے یقین تھا، متحیر بھی۔ وہ بے دھم سا چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ بشر میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اعتبار کرو۔ عبداللہ نے چیزیں مختلف طریقے سے پیش کی ہیں، سچ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ادا پلیز میری بات سنو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بشر نے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ تکلیف تب بہت ہوئی تھی جب عبداللہ نے اس کی بہن کا نام لیا تھا، مگر اب اذیت تھی جو اس کے اعتراف پہ ہو رہی تھی۔ عمر بھر کا سرمایہ خاک ہو گیا تھا، اسے اپنی ہی بہن پہ اعتبار کر کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا زینی، تم وہ نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھتا رہا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چارپائی پہ رکھا اس کا کیمرہ اور موبائل اٹھایا۔ زینیا نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، تم اسلام آباد نہیں جاؤ گی، آج سے کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی۔ کہانیاں گھڑنے کا فن ہے نا تمہارے پاس، اب بیٹھ کر کوئی ایسی کہانی گھڑو جو تمہیں اسلام آباد لے کر جا سکے۔ بشر، اس نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ وہ میلوں کے فاصلے پہ تھا، سنتا بھی تو کیسے۔ یہ مت کرو ادا، 1 ہفتے بعد میرے پیپر ہیں۔ اس کے حلق سے آواز بمشکل نکل پا رہی تھی، خواب دسترس سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں لیکن پلیز یہ مت کرو، عبداللہ جھوٹا ہے۔ وہ وقت گزر گیا ہے جب مجھ پہ تمہاری باتیں اثر کر جاتی تھیں۔ بیگانگی سے کہتے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ زینیا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چند مشینیں نہیں، اس کا اثاثہ لے کے جا رہا تھا۔ وہ دل میں بدگمانی لے کر جا رہا تھا اور زینیا حاکم کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ گیا تھا مگر اس کے جاتے ہی کوئی اور آیا تھا۔
بشر کی آنکھوں سے زیادہ قہر اس کی آنکھوں میں تھا۔ بے اعتباری اس کے چہرے پہ لکھی نظر آ رہی تھی اور غضب اس کی آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ یہ کون سے کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ عبداللہ یا پھر قیس؟ کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے جسے تم نے کراچی میں مجھ سے ملوایا تھا؟ تم نے اس کے ہاتھوں بالاج کو مروایا ہے تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤ۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا زینی۔ زینی نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بشر کی طرح فیصلہ سنا کر جانا چاہتے ہو یا پھر بیٹھ کر میری بات سننا چاہتے ہو؟ تم جو کہو میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر میں اسے عبداللہ کی حیثیت سے جانتی ہوتی تو اسے کم از کم اپنے دیور سے نہ ملواتی۔ اگر قیس نامی شخص سے میرا کوئی افیئر ہوتا تو کراچی اسپتال میں اس سے سرے عام ملاقاتیں نہ کر رہی ہوتی۔ وہ ایک پل کو رکی، زغم کی زخمی نگاہوں میں دیکھا۔ تم مجھے کئی بار شوٹ پہ چھوڑنے گئے پھر لینے آئے۔ کیا تم نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا؟ اور اگر دیکھا تو ٹھیک ہے، میں سب الزام قبول کرتی ہوں، جو تم کہو، جیسا تم سمجھو۔ وہ ہنوز چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرد کو گھر کی عورت کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے تو انا کا ایک وار ہوتا ہے۔ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ وہ چھینٹا جو اس کے گھر کی عورت پہ پڑا ہے وہ راہ چلتے بے دھیانی میں بھی لگ سکتا ہے، اور کسی کی سازش کے نتیجے میں بھی۔ ایسے میں کچھ مرد ہوتے ہیں جو انا سے زیادہ اپنے گھر کی عورت پہ یقین کرتے ہیں۔ ایک بار میری بات سن لو۔ زیغم دھیرے سے تھک کر اس کے ساتھ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ انداز غیر پرسکون تھا، آنکھوں میں چبھن برقرار تھی۔ بالاج کہتا تھا، تمہارے اندر اگر کوئی ایک چیز بھری ہوئی ہے تو وہ ہے وفاداری۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کے لفظوں میں کتنی سچائی ہے۔ زینیا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور اسے پہلے دن سے لے کر آج تک کی تمام کہانی کہہ سنائی۔ وہ سنتا رہا، بس سنتا رہا اور صرف سنتا رہا۔ کچھ وقت بعد جب رات چڑھ آئی تو وہ چپ ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران وہ کئی دفعہ اٹکی تھی، کئی دفعہ روئی تھی اور کئی دفعہ اس کے حلق سے الفاظ غائب ہوئے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو زیغم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کس پہ یقین کروں اور کس پہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے بھائی پہ یقین کرتا تھا اور اس نے مجھے تمہارے متعلق کبھی کچھ غلط نہیں بتایا، لیکن تم کہاں کہاں غلط ہو یہ تم جانتی ہو۔ زینیا نے گردن جھکا دی اور لب کاٹنے لگی۔ تم مجھے جج کرو گے؟ پتا نہیں، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں گلٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اس خاندان کی سب سے پرفیکٹ عورت نہیں ہو، تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ تم نے خود کو عقل کل سمجھ کر، خود کو عظیم سمجھ کر جتنی غلطیاں کی ہیں، میں سب کا اعتراف سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم الزام دینا شروع کرو۔ میں الزام نہیں دے رہا، صرف سوال کروں گا۔ تم زیرک ہو، کیا تمہیں ایک وقت بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قیس تم پہ مہربان ہے، ضرورت سے زیادہ مہربان؟ زینیا نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، وہ بس اپنے پیروں کو دیکھتی رہی۔ ان پہ لگا ہوا جامنی نیل پینٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے تب معلوم ہوا جب بالاج پوری طرح سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ بہت نرم ہے۔ گو کہ وہ ایسا بہت کم ظاہر کرتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں باؤنڈری بنا لیتی یا پھر نوکری چھوڑ دیتی، لیکن میں بہت مٹیریلسٹک ہو گئی تھی۔ وہ جاب چھوڑنا میرے کیریئر کو تباہ کر سکتا تھا، اور باؤنڈری میں نے بنانی چاہی تھی لیکن ہر بار ٹوٹ جاتی تھی۔ قیس مجھے کسی باؤنڈری کے ساتھ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں ہر بار مستقبل کے خوف سے اپنی ہر باؤنڈری چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن یہ سب بالاج کی موت کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے میری انسیکیورٹی مجھے حد قائم کرنے سے روکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ان کے پار درد تھا، بے پناہ درد۔ وہ کیسے کیسے خود کو بے توقیر کرائی تھی، یہ اس نے کیسے ہونے دیا؟ کوئی لڑکی کیسے ایسا ہونے دیتی ہے؟ میں ڈری ہوئی تھی، ہر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے بچے کی طرح۔ مجھے لگا تھا اگر کوئی ناکامی ہوئی تو مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں غلط تھی، مجھے تب سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب آ گیا ہے۔ میرا اورا ڈھیلا پڑا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب قیس کو لگا کہ میں اس کے لیے دستیاب ہوں۔ کوچنگ، ورک پلیس، یونیورسٹی،
یہاں تک کہ ملک سے باہر جا کر پڑھنے والی لڑکیوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، مرد کلیگ ان سے آگے جائے گا، مرد باس کے سامنے بولنا نہیں ہے، اور کئی بار وہاں باؤنڈری بھی ٹوٹ جائے تو خیر ہے۔ ہر لڑکی جو باہر جا کر کام کرنا یا پڑھنا چاہتی ہے وہ میری طرح انسیکیور ہوتی ہے۔ ہر مڈل کلاس لڑکی زینیہ حاکم ہے، جس کے خواب ہیں، تعبیر کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں، جو باہر جائے گی تو آدھا خاندان بات کرے گا، جو اگر ناکام ہوئی تو اس کی 7 نسلوں کو اس کی ناکامی کے قصے سنائے جائیں گے۔ ہمارے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، کامیابی کا، خاندان کی عزت کا۔ یعنی یہ سب تم نے پیسے اور مقام کے لیے کیا، خود کو گرا دیا۔ میں نے خود کو گرایا نہیں زیغم، لیکن میں خود کو کانسٹنٹ بھی نہیں رکھ پائی۔ ہر لڑکی کو ایک چیز دماغ میں بٹھا کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہر وہ کام غلط ہے جسے وہ اپنے باپ یا بھائی کے سامنے نہیں کر سکتی۔ میں بشر کے سامنے کیا عبداللہ کو جوک سنا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن مجھے میری پوزیشن ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی اور میں نے باؤنڈری توڑ دی۔ میں اس شہر میں نام بنانے گئی تھی، کیونکہ میرے بچپن میں نے صرف یہی دیکھا تھا کہ ایک دن زینیہ حاکم خود مختار ہوگی، دنیا پہ حکومت کرے گی، اپنی گاڑی، اپنا پیسہ ہوگا۔ لیکن میں وہ لڑکی بھی تھی جس کے اندر، اس کے دل میں گہرے زخم تھے، انسیکیورٹیز تھیں اور کوئی بیک اپ نہیں تھا۔ ہوتا تو میں اس حد تک نہیں جاتی۔ اگر میری غلطی پہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ مجھے تانوں اور پھٹکار کے سوا کچھ ملتا تو میں ضرور وہ نوکری قیس کے منہ پر مار کر آتی۔ جب کوئی بچہ گھر سے باہر کام کے لیے نکلتا ہے، اسے ہمیشہ بتایا جاتا ہے اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ اگر کسی دن اس کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری ناکامی پہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ورک پلیس کی غلامی کوئی نہ جھیلے، اسکول اور کالج میں بلی کوئی نہ ہو، یونیورسٹیز میں ٹاپرز کے آگے پیچھے کوئی دم ہلاتا نہ نظر آئے۔ اس معاشرے کو اپنے تربیتی اصولوں پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کئی منٹ وہ خاموشی سے گردن جھکائے گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، لمبی انگلیاں، بے داغ ہاتھ، اس کی غیر معمولی خوبصورتی بھی۔ زیغم بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کیا کہتا، کیسے کہتا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے لمبے لمبے مکالمے کہنے نہیں آتے تھے۔ جب گونج اور میری بات ہوتی تھی تب تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ زینیا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مجھے بڑی بڑی باتیں نہیں آتی، لیکن میں یہ کہوں گا، تم نے آئینے میں خود کو دیکھا ہے، نظر ملائی ہے خود سے، اپنے لفظوں پہ غور کیا ہے یا پھر اپنی زندگی اور اس کے پیٹرنز پہ غور کیا ہے؟ قیس بھی تمہارا نامحرم تھا جسے تم فیورز دیتی رہیں۔ کوئی کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی تھی جو ساری کی ساری زینیا کے منہ پر آ کر گری تھی۔ وہ جھلس گئی تھی، روح بھی جھلس گئی تھی۔ کونج کو کہے ہوئے الفاظ اس کے منہ پہ جوتے کی طرح آ کر لگے تھے اور ساری عمر کے لیے نشان چھوڑ گئے تھے۔ گناہ ہمارے لیے گناہ تھا تو تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کے ساتھ محبت کے کوئی دعوے نہیں کیے تھے، میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل ہی کہہ سکی۔ کسی نے اس کے جلے ہوئے چہرے پر نمک مرچ لگائی تھے، جلن سی جلن تھی۔ تمہیں یہ پتا تھا ہمارا تعلق کیسا ہے؟ آدھا وقت تمہاری بہن اپنے غموں پر روتی تھی اور آدھا وقت میں اس سے اپنے مستقبل کو ڈسکس کرتا تھا، لیکن غلط تھا۔ نالی میں کھڑے ہو کر صاف پانی سے بدن دھو لینے سے بدبو نہیں جاتی۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، چہرہ یوں تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ وہاں آ کر مری تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ وہ تمہارے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہیں مسائل سے نکالتا ہے، وہ تمہیں چھوڑنے ہاسٹل آتا ہے، تم سے اپنے غم کہتا ہے، تمہیں آفس سے نکالنے کے بعد سڑک پہ گاڑی روک کر تم سے معافی مانگتا ہے، کسی تقریب میں تمہیں کسی غیر کے لیے کام کرتے دیکھ غصہ ہوتا ہے اور پھر منانے کے لیے ہر حد پار کرتا ہے۔ تم ایسی نہیں ہو، لیکن کبھی سوچا ہے اسے ایسی کیوں لگی؟ زینیا دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ٹکر ٹکر اسے تک رہی تھی۔ اس کی بلندیوں نے اسے کیسے جال میں جکڑا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی خواہشیں اور اس کی برتری کے خوابوں نے بری طرح اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالا تھا۔ زیغم اٹھ کر جا رہا تھا۔
زینیا کو یوں لگا وہ اس زندگی میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ گھر بنانے والی لڑکیوں کو وہ عام سمجھا کرتی تھی، خود کو عقل کل اور پرفیکشنسٹ سمجھتی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایک ٹرامیٹک بچپن دیکھنے والی انسیکیورٹی سے بھری ہوئی، جس نے محض خود کو پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ آج سب پردے اتر گئے، اسے اپنا آپ برہنہ لگا۔ تو جناب یہاں روکتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور آج کے ایپیسوڈ میں تو بھائی جناب قیس نے تو دھماکے کر دیے ہیں۔ اچھا، قیس نے جو کچھ کہا اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاں اس نے جس طرح ان تمام چیزوں کو پیش کیا وہ سب کچھ غلط تھا، لیکن میں تو بہت ایپیسوڈ پہلے سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ زینیا کو اپنے گھر میں سب بتا دینا چاہیے تھا۔ اچھا، میرا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں اپنے گھر کے مردوں سے چھپانی نہیں چاہیے۔ یہاں پہ مہرونسا شامل نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کوئی بھی کام اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے اٹ مینز غلط ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے لیے بات کرنی چاہیے اپنے گھر پہ، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کے گھر کے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کوئی ایک مرد تو ہوتا ہے نا جس سے آپ بات کر سکیں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ بات کر سکیں، اپنا صحیح غلط اس کے ساتھ شیئر کر سکیں، تو وہی تو اصل ایک ٹراما ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں۔ مسئلے مسائل تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، زندگی کوئی جنت تو ہے نہیں کہ آپ کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ زندگی کا تو نام ہے ہی یہ کہ آپ نے مختلف مسائل آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے اینڈ یو ہیو ٹو کوپ اپ ود دیم۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ مسائل آئیں گے تو آپ کا ایک سرکل ہوگا جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ جب آپ کا وہ سپورٹ سسٹم فیل ہوتا ہے نا، اصل مسئلہ تو وہ ہوتا ہے۔ بہرحال بات میں اس چیز کی ابھی نہیں کر رہی سپورٹ سسٹم کی، انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ زینیا نے اپنے گھر والوں سے اتنی باتیں چھپائی نا، کوئی ایک بات تو نہیں چھپائی۔ ڈیورس کا نہیں بتایا، بالاج کے مرنے کا نہیں بتایا، مہدی سے نکاح کا نہیں بتایا، جب اسے پتہ چل گیا کہ قیس ہی عبداللہ ہے وہ بھی نہیں بتایا۔ مطلب کوئی ایک بات چھپائی ہو نا تو سمجھ آتی ہے، اتنی ساری باتیں چھپائیں۔ اچھا اگین، پرفیکٹ تو کوئی ذات نہیں ہے نا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی عمر کے میچور لوگ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہر انسان کبھی نہ کبھی غلطی کرتا ہے، لیکن غلطیاں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ غلطی کرنا بالکل بھی برا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو کچھ زینیا نے کیا، مطلب وہ اپنے لیے باؤنڈری نہیں بنا پائی، ہوتا ہے کبھی آپ نہیں بنا پاتے باؤنڈری۔ جو بھی ہم بات کرتے ہیں باؤنڈری بنانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری آئیڈیل سچویشنز ہیں، کرنا چاہیے، آپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پاتی، آپ نہیں باؤنڈری بنا پاتے۔ لیکن یہاں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو ایک اچھا سنسیئر مشورہ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے مل سکتا ہے، اپنی بہن سے مل سکتا ہے، اپنی ماں سے مل سکتا ہے، کسی نہ کسی کو تو کچھ پتا ہوتا نا۔ اب ایک لڑکی جو کہ باہر نکل کے جاتی ہے اور بلوچستان سے تعلق ہے، وہ اسلام آباد میں رہتی ہے، اس کو اتنا ٹرسٹ ملتا ہے، اس کی فیملی اس پہ اتنا اعتماد کرتی ہے کہ اس کو وہاں جانے دیتی ہے، اور اس کے بعد جب فیملی کو اتنی ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ ایک چیز نہیں، اتنی ساری چیزیں، اتنی ہیپننگز اس کی لائف میں ہوئیں اور اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ لڑکی تھی جسے گوادر میں ایک فوٹو شوٹ کے لیے جانا ہوتا تھا، تو اس کا باپ اسے اجازت نہیں دے رہا تھا، بھائی لے کے جاتا تھا، لے کر آتا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ لڑکی جا کے اتنا کچھ کر کے آ جاتی ہے، طلاق ہوئی، دوسرا نکاح ہوا، اور پرانا منگیتر واپس آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس نے اپنے گھر والوں کو کسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، باتوں کو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو باقی کا آدھا جو ایمان ہے نا وہ فن گفتگو ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا تو کوئی انسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔
ان کی بات سے تو لوگوں کا دل نہیں دکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہر بات اسی طرح ہر بات کہنے کا وقت اور طریقہ، ان دو چیزوں کو اگر آپ سیکھیں، فنی گفتگو کو سیکھیں، اور ضروری نہیں آپ بہت ایکسپرٹ ہو جائیں، بھئی آپ کو تھوڑی بات نہیں کرنا آتی، بالکل بات نہیں کرنا آتی، آپ اس کو غور کریں، اپنے پیٹرنز پہ غور کریں، اور پھر آپ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، بس مسئلہ حل۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ جتنا میں نے نوٹس کیا ہے، وہ گفتگو کے فن کو اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، مطلب یہ چیز ہی نہیں کنسیڈر کرتے کہ بات کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، کہ آپ سیم بات مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں اور اس پہ ڈفرینٹ ریئیکشنز آ سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ، نہ حالات پرفیکٹ ہوتے ہیں، نہ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں، نہ انسان پرفیکٹ ہوتے ہیں، نہ ہم خود پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا چیزوں کو بہتر کرنے کی۔ ٹالتے رہنے سے، اور کبوتر کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینے سے، ہاں وہی والا محاورہ نا، کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لینے سے بلی بھاگ نہیں جاتی، مسائل جمع ہو کے اکٹھے پھر ایک دن سر پہ آتے ہیں، جیسا کہ آج زینیا کے ساتھ آئے۔ بہت لمبی بات ہو گئی ہے، آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔